جی ویورز، ٹاپک وہی سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ٹرمائل آف پاکستان اینڈ اٹس سولوشن، یعنی پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل اور اس کا حل، یعنی معاشی طور پہ ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ ٹو ود گروتھ ڈسٹریبیوشن۔ میں نے کہا تھا کہ جی ڈی پی ود میکسیمم گروتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن، یہ جو ہیں ٹارگیٹ اگر اچیو کریں گے تو معاشی طور پہ ترقی کر لیں گے ہم۔ اور اس حوالے سے میں نے 2024 سے جو ہے مختلف لیکچر دینا شروع کیے ہیں۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ ایک معاشیت کو مختلف جو ہے سیکٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں اس میں آپ کے ایگریکلچر، انڈسٹریل سیکٹر اور یہ سروسز سیکٹر جو ہے، تو میں نے سروسز سیکٹر کو جو لیا، یہ سب سے بڑا سیکٹر ہے پاکستانی معاشیت کا، اور اس حوالے سے میں نے بہت سارے لیکچر دیے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 8 ہے، اور یہ جو ہے اس چیز کے بارے میں آیا کہ پاکستان کا ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے، اور کس طرح ہم جو ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج 6 جون 2025 دن کے تقریباً 11:40 ہیں، اور آج 9 ذی الحج 1446 یعنی ہجری ہے یہ، اور آج جمعہ کا دن ہے۔ میں تمام تر جو ہیں جو حجاج کرام ہیں ان کو جو ہیں آج مبارک کہتا ہوں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں اکراس دا ورلڈ ان کو بھی عید مبارک، عید ذی الحج کی یہ جو عید ہے، یہ بڑی عید یا عید قربان ہے، اور جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو جو ہے وہ قبول فرمائے، اور دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان مصائب کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں انہیں ان مصائب سے جو ہیں وہ نکالے، آپ سب کو جو ہے وہ صحت دے۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا لیکچر اس وجہ سے پہلے کہ اس لیکچر نمبر 8 کو میں ڈسکس کروں، دیٹ از ہول سیل WRT ہول سیل ٹریڈ آف پاکستان۔ تو میں پچھلا جو لیکچر نمبر 7 جو میں نے دیا ہے اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا، اور میں نے وہ دیا تھا آپ کی جو ہے فائنینشیل جو مارکیٹ ہے پاکستان کی، وہاں پہ 1-2 پوائنٹ رہ گئے تھے، وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہے جنہوں نے سنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ میرے لیکچر جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، یا جو کینڈیڈیٹس ہیں کمپیٹیٹیو ایگزام کے، ان کے لیے، چونکہ میں تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتا ہوں۔ ایک تو ٹیکسٹ بک میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں میں کوشش کرتا ہوں وہ رپیٹ نہ کروں، لیٹسٹ جو ہیں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ میں بات کروں، اور ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات کروں، یہی یہ یونیک جو ہے فیچر ہے۔ تو بہرحال اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ میں ڈسکس نہیں کر سکا، انشورنس کمپنیز اسٹاک جی، اس حوالے سے میں بات کروں کہ پاکستان میں انشورنس کمپنیز جو ہیں یہ 59 ہیں، اور پبلک سیکٹر میں ہے 5 فارن جو ہیں وہ انشورنس کمپنیز ہیں، اور ریمیننگ شاید 50 جو ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہیں کمپنیز ہیں۔ ان کا جو ہے گراس جو پریمیم جو ہے وہ تقریباً 600 بلین روپیز ہے، اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ اس میں تقریباً آؤٹ آف یہ 250 جو ہے ملین پاپولیشن، 25 کروڑ عوام میں سے صرف 90 لاکھ جو ہیں یہ انشورڈ ہیں، لائف انشورنس ہے ان کی۔ اور پرسنٹیج اگر دیکھی جائے تو ویکلز جو ہے گاڑیاں ہیں یہ 3% ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر کی جو انشورنس ہے وہ 10% ہے۔ یہ ڈائمنشن ہے ہماری انشورنس کمپنیز کا۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ PSX جو ہیں اس میں جو صرف 23 جو ہیں کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ جو ہماری پوزیشن بڑی اس حوالے سے ویک ہے، ایک تو بہت پرسنٹیج جو ہے، بہت کم پرسنٹیج جو ہیں وہ پاپولیشن کی جو ہیں انشورڈ ہوتی ہے، اور ایگریکلچر سیکٹر کی انشورنس کم ہے، ویکلز کی بھی کم ہے۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کمر سم جو ہیں اس کی انشورنس کا جو طریقہ کار ہے، زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایک اس کی وجہ سے، اور پھر آگے جو ہیں جو انشورڈ ہوتے ہیں ان کی بھی انشورنس میں بڑا پرابلم آتا ہے۔ کوئی گاڑی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، یا کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لائف انشورنس کی بات کرتی ہے، تو یہ کمبرسم TDS جو ہیں ان کا وہ جاب ہے، اور اس میں سے وہ پوری انشورنس دیتے نہیں ہیں، کک بیکس ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ باتیں ہمارے انشورنس کمپنی، یعنی فاسٹ نہیں ہے، ٹریڈیشنل ہے، کرپشن ہے، یہ ساری اس لیے انشورڈ، اور ایک کلچر بھی ہمارے ہاں نہیں ہے، چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلائنڈلی اللہ جو ہے وہ ہمارا مدد، ویٹنگ فار اللہ، کرسٹینا لیم کی جس طرح کتاب نے کہا ہے، تو یہ ہمارا کلچر جو ہے یہ اس طرف نہیں جانے دیتا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا کاسٹ ہے،
اور پھر یہ اس کا بہت کاسٹلی انشورنس جو ہے، اس کے جو ریٹس جو ہیں اس کی ویلیو جو ہے، جو ایسیٹ ہے آپ کا، اس کی بہت زیادہ ہائی ویلیو جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ یہ انشور ہوتی ہے. تو یہ ریزنز ہیں. اور پھر یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی جو ہے فیملی جو ہے حادثے کی صورت میں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو جس طرح یورپ ہے وہاں پہ چونکہ آئسولیشن میں لوگ رہ رہے ہیں، تو بہت سارے ریزن ہیں کہ ہمارا جو کلچرل جو ہے بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے یہ اگر جو ہے یہ کیا جائے، یہ کلچر چینج کیا جائے، یہ اسے ایزی کیا جائے، اور کک بیک جو ہیں ایسے جو سٹاف وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس کے ریٹس جو ہیں بہت وہ معمولی ہونے چاہیے، نامینل سی ہوگی. تو اور یہ جو ہے اور ہیلتھ انشورنس کو پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان میں. ابھی میرا خیال ہے وہ گرین کارڈ وغیرہ جو ہیں وہ یہ اس والے سے خاصی امپرومنٹ آئی ہے. اینی ہاؤ اب میں چلتا ہوں یہ اسٹاک ایکسچینج کی طرف. اسٹاک ایکسچینج جو ہے پاکستان جب بنا تو شاید 47 میں ہی بننے کے بعد ہی جو ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ کراچی کی تھی. پھر جو ہے 1970 میں لاہور میں اسٹیبلش ہوئی، اور پھر 1989 میں اسلام آباد کی جو ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ اسے ماڈرنائز کرنے کے لیے، انٹیگریشن کے لیے جو ہے یہ 2016 میں یہ اس کو جو مرج کیا گیا تینوں کو. اور آج کل یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن SCCP جو ہے اس کی جو ہے سرویلنس کر رہا ہے. تو بہرحال اس کا ابھی میرا خیال ہے پیڈ اپ اس کے اثاثے شاید پیڈ اپ کیپٹل جو ہے شاید $9 ٹریلین ہے، یہ کیپٹلائزیشن ہے اس کی. اور اس میں ویسے کام چونکہ انٹیگریٹڈ ہے، اس میں IT یوز ہو رہی ہے، شاید 700-800 امپلائیز ہیں اس کے. اور اس میں صرف جو ہیں 5 کمپنیز 47 میں رجسٹرڈ تھی، اور 522 جو ہیں کمپنی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. لیکن اوور آل اگر اس کی پکچر کو دیکھا جائے تو یہ ہماری ہاں جو ہے 100 انڈیکس جو ہیں وہ بہت لو رہتا ہے. اور اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ اکنامک نہیں ہے، نان اکنامک اینڈ پولیٹیکل جو ہیں وہ ہیں، اور انسٹیبلٹی ہے، ٹیررزم ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اچھے نہیں ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگ چیز ہے میرے خیال ہے یہاں پہ انویسٹرز میں نے پہلے بھی کہا 2 لاکھ ہیں لوکل جو ریٹیلر ہیں، اور بائر کے جو ہیں وہ شاید 2000 ہیں، اور وہ دوسرے جو ہیں ہمارے وہ 800 ہیں. تو یہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ انہی وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتی. حالانکہ ہماری کرنسی جو ہے جب ڈی ویلیو ہوتی ہے کسی کنٹری کی، وہاں پہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں. لیکن ہمارے ہاں یہ انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی ڈیو ٹو جو پولیٹیکل ریزن اور ٹیررزم اور جنگوازم، جو بھی آپ اسے کہیں. تو یہ اور اس کو صحیح طریقے سے ہم نے مارکیٹ جو ہیں یہ جو انویسٹر کو ہم نے اس طرح پروموٹ بھی نہیں کیا. ایک تو ظاہر سی بات ہے لاس ہو جاتا ہے، ایجوکیٹ بھی نہیں کیا، ایجوکیشن ہمارے ہاں زیادہ اس طرح کی بھی نہیں ہے. دوسرا جو پیرالل جو ہیں جو یعنی اپرچونٹی کاسٹ اکنامکس کی ٹرم میں اگر ہم کریں تو پیرالل جو ہیں جو سیکٹرز ہیں یا جو اور انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ زیادہ لیوکریٹو ہے. مثلاً پلاٹ کا خریدنا، سونا خریدنا یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا وہ زیادہ ریٹرن دیتی ہیں شارٹ رن میں. اور یہ آلموسٹ انفارمل آپ اسے سیکٹر کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگ سٹاک مارکیٹ کی طرف وہ نہیں جاتے. اور کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ میڈیا پہ کوئی اس کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. حالانکہ یہ عین جو علماء کرام کہتے ہیں کہ اسلام کے مطابق ہے، اور وہ سودی نظام ہے جو ہمارا فائنینشیل سیکٹر ہے. تو اس میں جو انویسٹمنٹ وہ جائز ہے. اور ادھر اگر لے کے آئیں علماء اکرام کو یا دوسرے لوگ جو ہیں اسلامک مائنڈ کے ہیں تو وہ بہت ہی یہاں پہ آپ کی جو ہے انویسٹمنٹ اور 100 جو انڈیکس جو ہیں وہ رائز کر سکتے ہیں. اور انہیں ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہاں جی، اور یہ نفع اور نقصان جو ہیں دونوں چیزیں اس لیے جائز ہے. تو لوگ پلاٹ کی طرف یا سونے کی طرف جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایکٹیویٹی اب گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے ہیں، ریئل اسٹیٹ کی طرف لوگ کم جا رہے ہیں. تو امید کرتی ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ ہماری اس والے سے
بہتر ہوگی. لیکن جب ملک میں پکڑ دکڑ ہوگی اور ٹیررزم ہوگا تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اکنامک فیکٹر سے زیادہ نان اکنامک فیکٹرز پہ جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتی ہیں, ڈپینڈ کرتی ہیں. تو بہرحال یہ اگر کام کیے جائیں, ٹیررزم کا کام کیا جائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے تو ہمارے یہاں یہ بہت بڑی پوٹینشیل ہے. اور یہاں سے ہی بہت زیادہ جو آپ کی سیونگ جو ہوتی ہے, کیپٹلائزیشن ہوتی ہے, لوگ جو ہیں اس کے شیئر لیتے ہیں, شیئر کمپنی کے پاس جاتے ہیں, وہ آگے جو ہیں اپنی پروڈکشن بڑھاتی ہیں یا پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھاتی ہیں, امپلائمنٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ سارا یعنی کیپٹل فارمیشن ہوتا ہے. تو یہ اس طرح یہ ہماری کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ہائر جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں. اور اگر ٹیکسیشن سٹرکچر ہمارا بہتر ہے تو پھر جو ہے ہماری گروتھ بھی ڈسٹریبیوشن ہوگی. تو یہ اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے بہت یوزفل پارٹ ہے. اب میں سوئچ اوور ہوتا ہوں جو ہمارا لیکچر جو چل رہا ہے, جو آج کا جو ٹاپک لیکچر نمبر 8, اور وہ ہول سیل ریٹیل ٹریڈ جو ہیں وہ سیکٹر ہے پاکستان کا. اس کے ڈفرینٹ ڈائمنشن جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہی ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے, کتنے لوگ اس کے ساتھ انگیج ہیں, جی ڈی پی میں شیئر کیا ہے, اور اس کے ایشوز کیا ہیں, اور یہ ایشوز کس طرح ریزالو کر سکتی ہیں تاکہ اس کی گروتھ بہت زیادہ ہو, اس کا کنٹریبیوشن بڑھے. اور اس طرح جب سارے سیکٹر گرو کریں گے تو we would be able to realize the goal of higher GDP, that too with the distribution. جی, WRT یا ہول سیل ریٹیل ٹریڈ جو ہیں اس کا جو سائز یا حجم پاکستان میں کیا ہے اس وقت, تقریباً 1 کروڑ کے 9 ملین کہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہیں وابستہ ہیں ڈائریکٹلی. اور اس کا جی ڈی پی میں جو ہیں وہ شیئر جو ہیں وہ آپ کا 19% ہے. اور جو سروسز سیکٹر ہے, جو مین سیکٹر ہے اس اکانومی کا, 62% جس کا جی ڈی پی میں شیئر ہے, اس سروسز سیکٹر میں اس کا شیئر 32% ہے, یعنی یہ سب سے زیادہ ہے. بعض اس کا 18% بھی بتاتی ہیں. امپلائمنٹ 15% جو ہیں ٹوٹل جو پاکستان میں امپلائمنٹ ہے مختلف سیکٹرز میں, تو اس کا جو امپلائمنٹ یہ کرتا ہے 15% آف دا پاپولیشن. اس ٹائم جو چین ہیں جو لوکل اینڈ انٹرنیشنل 200 یہاں پہ کام کر رہی ہیں, اور بقا ریٹیلرز ہیں زیادہ. اور ایک ڈیٹا جو ہے میں آپ کو بتاتا جو یہ عمر جاوید صاحب, ان کا ایک آرٹیکل ہے دی انڈاکیومنٹڈ ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر, یہ 2023 میں انہوں نے جو ہے یہ آرٹیکل لکھا ہے. یہ جو کی ہے کہ اس ٹائم جو ہے تقریباً 24 لاکھ کے قریب جو ہیں یہاں پاکستان میں ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈرز ہیں, جن میں 96,000 میرا خیال ہے ہول سیل کے ہیں, بقایا ریٹیل کے ہیں. اور انہوں نے جو ڈیٹا کلیکشن کی ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے اس میں شیئر جو ہے 60% جو ہے کنیکشنز ہیں, اس بیس پہ انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے. یہ کیپ ان مائنڈ. تو یہ جو ہماری پوزیشن ہے, اب آگے جو ہے وہ چلتے ہیں کہ یہ پوزیشن جو ہے ہماری اتنی کوئی اچھی نہیں ہے, یا جو بھی اس کے مختلف ڈائمنشن ہیں اور کس طرح بہتر کر سکتی ہیں. جی, جہاں تک اس کا سائز ہے وہ تقریباً 19 ٹریلین روپیز ہے, یعنی بہت بڑا سائز ہے. اب پہلی یہ بات ٹریڈر کے حوالے سے ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہیں انہوں نے انڈائریکٹ جو ہے ڈیٹا, تو پراپر ڈیٹا کلیکشن ہوئی نہیں ہے. یہ یوں سمجھیں کہ ریلائبلٹی آف ڈیٹا از ناٹ 100%. اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے ہول سیل ٹریڈرز پاکستان کی گلیوں میں, محلوں میں, ہر جگہ پہ. آپ نے دیکھا ہے مین جو مارکیٹس ہیں اس کے پیچھے وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ کوئی ان کی ڈاکومنٹیشن ہے نہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ باقاعدہ ریکارڈ ہو. وہ ان کے پاس جو اے سی ویسے ریونیو آفیسر ہوتی ہیں تو وہ سارا رحم و کرم جو ہیں اے سی صاحب جو ہیں وہ پٹواری پہ ہوتا ہے, اور وہ سارا وہاں پہ کوئی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں بھی یہی صورتحال ہے, انکم ٹیکس میں بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ ڈگ آؤٹ کرنا وہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, نہ اس حوالے سے کوشش کی جاتی ہے, چونکہ یہ لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ زیادہ کریں, وہ وہاں پہ ہی ان کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیل ہو جاتی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس کم جاتا ہے اور لوگوں کے پاس زیادہ جاتا ہے, وہ چاہے ریٹیلر ہیں یا ہول سیلر ہیں یا جو ہیں وہ جو ٹیکس والے ہیں. تو اس والے سے ابھی تک کوئی باقاعدہ ڈیٹا یہ انڈائریکٹلی جو ہیں جو الیکٹریسٹی میٹرز ہیں اسے جو ہے کلیکٹ کیا گیا ہے. بہرحال تو یہ ایشو یہی ہے. تو اس والے سے مین پہلی یہ بات ہے, یہ جتنے بھی ہیں
جو تحصیلدار ہیں یا اے سی صاحب ہیں، ریونیو آفیسر وہی ہوتی ہیں، اور ریونیو اسی لیے کلیکشن کام ہوتی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے. پھر ڈی سی صاحب ہیں اوپر ہیں، پھر ٹیکس کے ادارے ہیں جو اس میں ایکسائز ہے، جو سارے انکم ٹیکس ہے، یہ بہت سارے اب ٹیکسز پہ کیا جائیں وہ بہرحال آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ ٹیکس کلیکشن جو ہیں اسی وقت زیادہ ہوگی کہ یہ پن پوائنٹ کریں گے یہ بندہ یہ ریٹیلر ہے، یہ ٹیکس نہیں دے رہا، یہ اس حوالے سے رجسٹرڈ ہے، کئی ناموں سے رجسٹرڈ ہیں، وہ ٹیکس اس طرح بھی نام چینج کر دیتی ہیں. مثلاً ایک عباسی جنرل سٹور ہے تو نیو عباسی کر دیتی ہیں، یا اس کو قریشی جنرل سٹور کر لیتی ہیں، یا اس کے پارٹس بنا لیتی ہیں. تو یہ ٹیکس جو ان کا ڈیٹا اس حوالے سے جو ہے وہ کلیکٹ، تو یہ اگر کرتے ہیں تو بیک وقت جس طرح سینسس آپ کی ہے ورلڈ انٹیگریٹڈ، اور ایک ہی دن جو ہے کہ اس طرح کا اگر سروے کیا جائے پورے ملک کے اندر ایک ہی دن میں، اور اس میں اگر آرمی کی جو ادارہ ہے اس کو بھی بعض چونکہ علاقوں میں یہ ٹریڈرز بہت، ان کی یونین بہت سٹرانگ ہے، ان کو انگیج کیا جائے تو یہ پھر اور پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر کو کیا جائے، اور پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، یہ اس والے سے پراپر انفارمیشن دینی چاہیے. تو یہ ڈیٹا جو ہیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اکٹھا کیا جائے اور کریڈیبل ہونا چاہیے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی اس والے سے کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نیشنل لیول کے جو ہے وہ کرتا ہے، یہ نہیں کرتا. یہ پروونشل میرا خیال ہے میٹر، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے مل کے اگر کرتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ ٹیکس ایویژن بہت زیادہ ہے، اور اس والے WRT ہول سیل ریٹیل ٹریڈ جو ہے شیئر GST میں جنرل سیلز ٹیکس جو ہیں جو سب سے بڑا شیئر ہے، کسی زمانے میں ہمارا وہ ہوتا تھا کسٹم ہوتا تھا، یہ GST سب سے زیادہ، اس کا 1.65 جو ہے شیئر ہے 2003 میں، جبکہ مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے یہ 75% ہے. اور ڈیئر ویئرز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سے مراد یہ ہے کہ جو یہ ایک جگہ سے ایک جو مینوفیکچر کر رہی ہیں وہاں سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے چیز پہنچتی ہے. بعض اوقات ہول سیلر ریٹیلر بھی ہوتا ہے اور ریٹیلر ہول سیلر بھی ہوتا ہے. تو یہ وہ بڑی بڑی جسے آپ ایجنسیز کہتی ہیں کہ وہ وہاں سے لے کے جہاں مینوفیکچر ہوتی ہے، جس طرح سیمنٹ کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، گیس کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، اسی طرح چائے کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو ہے چائے بنانے والی کمپنی کوئی اور ہوتی ہے، گھی کی اسی طرح یہ دیکھے ہوں گے آپ نے. تو یہ ہول سیل اینڈ ریٹیل جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے ان کا سب سے جو ہے میں بات کر رہا ہوں ٹیکس ایویژن بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت بڑا سیکٹر ہے. اور ابھی چونکہ ڈیٹا ہی نہیں ہے اس حوالے سے ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، اور 1.65 GST میں ان کا شیئر ہے، جبکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کا 75% ہے، وہ بھی کم ہے ان کا بھی، لیکن یہ ہے کہ ان کا بہت ہی نیگلیجیبل ہے. اسی طرح اگر مینوفیکچرنگ شیئر کا انکم ٹیکس میں جو ہے وہ شیئر دیکھیں تو 35% جو ہے، جو کہ اس کے GDP میں جو 22% جو ہے شیئر ہے اس سے یعنی بہت زیادہ ہے، اس سے 35% یعنی زیادہ شیئر ہے، جو کہ اس کا سیکٹر کا GST میں جو ہے وہ اگر دیکھیں انکم ٹیکس میں اگر جو ہے وہ اس کا شیئر دیکھیں تو 2.9% ہے، اور یہ 15% جو ہے اس کا شیئر لس ہے، جو کہ اس کا شیئر جو ہے GDP میں جو ہے وہ ہے اس سے یہ 15% جو ہے وہ کم ہے. تو یہ ایک اندازے کے مطابق یہ جو میرا خیال ہے عمیر جاوید صاحب نے ہی جو ہے یہ کیا کہ یہ ایک اندازے کے مطابق باوجود اس کے کہ یہ ڈیٹا وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ بہت کم شو ہو رہی ہیں، اتنے یہ ٹریڈرز نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ 234 ارب روپیہ جو اس کی پوٹینشیل جو ہیں اس سے کم جو ہیں یہ ٹیکس دے رہی ہیں پر اینم جو ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے، اور اب میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی کہا ہے کہ یہ بہت سارے ایسے ہیں ٹائر ٹیوب کے جو ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، اور یہ ٹی کے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ میرا خیال ہے یہ 4 یا 5 سوس کی میں نے رپورٹ بتائی تھی، یہ 400 ارب کے قریب جو ہیں ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں سالانہ. تو یہ نیکسٹ جو ہیں اس کے جو ہیں وہ ہے ایکسپلائٹیشن، استحصال جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. یہ کس حوالے سے کرتے ہیں، کس کا استحصال کرتے ہیں؟ ملک کا استحصال تو کرتے ہیں کہ ملک تو غریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جتنے بھی ٹریڈرز ہیں یہ امیر ہوتے جاتے ہیں. یہ جتنے بھی آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑی یونیورسٹیز جو ہیں جن کی بہت جو اسلام آباد انٹرنیشنل اسکول ہے، یا پاک کویت جو ہیں وہ ہے، یا یہ بیکن ہے، یا سٹی ہے، یا فارن میں اگر دیکھیں، یا حج اور عمرے کی بات دیکھیں،
تو وہ اگر پوچھیں تو وہ یہی بزنس کر رہی ہیں ہول سیل کا یا ٹریڈ کا، تقریباً 8 سالات پہ جاتی ہیں پوری دنیا میں جو گھومنے پھرنے جاتی ہیں، یہ اکثر جو ہیں ہول سیل اور ریٹیل جو ہے وہ ٹریڈرز ہیں۔ اور ریزن یہ ہے کہ یہ ایک سائڈ پہ حکومت کو ٹیکس نہیں دیتی اور دوسری سائڈ پہ استحصال کرتی ہیں۔ کس طرح کرتی ہیں؟ لیبر فورس جو انگیج یہاں پہ ہے، میں نے کہا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب جو ہیں، ان میں سے یہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے، یہ مختلف جو ہیں جو رپورٹس ہیں میں نے جو اسٹڈی کی ہیں، وہ 98% انفارملی جو ہے رکھا ہوا ہے، ایسے ہی، یعنی ان کو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے، کتنے ہیں کم شو کر دی۔ ریزن یہ ہے کہ اس سے ججمنٹ ہو جاتی ہے ٹیکس والوں کو کہ اس کی انکم اتنی ہے، انفارمل وے پہ وہ کہیں، اور ان کو یہ دوسرا استحصال یہ ہے کہ چھٹی بھی بعض اوقات وہ نہیں دیتے۔ ورکنگ آورز جو ہیں وہ کئی گھنٹے ہیں، صبح دکان کھلتی ہے تو شام 10-11 بجے جو ہیں وہ، بعض جو ہے وہ بڑے شہروں میں وہ 10 بجے کھولتی ہیں تو صبح 2 بجے تک جو ہیں وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں۔ فوڈ اسٹریٹ میں دیکھیں یا کسی جگہ پہ جو ہے دیکھیں، ہول سیل کی تو شاپس وہ بند ہو جاتی ہیں، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس کیش ہوتی ہے تو وہ لیٹ آورز وہ رسک ہوتا ہے، ادروائز وہ بھی بٹھائے رکھیں۔ ان کے بچوں کے لیے کوئی ایسا وہ تعلیم کے لیے کوئی سہولت وہ نہیں دیتے، اور بہت ساری ایکسپلائٹیشن یہ بھی ہے کہ ایسے کام ہیں کہ وہ ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ کچھ کوئلے کا جو ٹریڈنگ کرتی ہیں، اور کچھ گیس کا ہے، کوئی کیمیکل کا ہے، تو یہ اس طرح یہ سارے ورکنگ آورز جو ہیں، اور بیمار ہو جاتی ہیں تو انہیں جو وہ نوکری سے نکال دیتی ہیں۔ کوئی چھٹی جو ہے ان کی سالانہ کوئی نہیں ہے، یعنی ILO کے وہ کوئی رولز جو ہیں وہ کر دیتے جب رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ میڈیکل سٹورز میں آپ دیکھیں ہیں بہت سارے ایسے انہوں نے جو بچے رکھے ہوئے ہیں جو میٹرک پاس ہیں، انہیں وہ ویسے آن جاب ٹریننگ ہی دیتی ہیں، حالانکہ وہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طرح یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے، اس طرح فیمیل جو کام کرتی ہیں ان کو ہراسمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، پوائنٹ نمبر 4 جو ہیں وہ ہول سیل ریٹیل ٹریڈر جو ہیں یہ کاؤنٹر فیٹنگ جو ہیں ایکٹیویٹیز میں، چیٹنگ ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہیں انوالو ہوتی ہیں۔ مثلاً گیس وہاں سے لے کے آئے ہیں تو یہ ریٹیلرز جو ہیں وہ گیس سلنڈر میں وہ کم بھریں گے۔ اسی طرح جو میڈیسن جو ہیں وہ کئی ناموں سے ہیں، وہ جو کم اس طرح کی ہے پرائس کی ہے، وہ وہاں پہ وہ کر دیں گے۔ ٹیکس جو ہیں وہ چینج کر دیں گے، ڈیٹس چینج کر دیں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک کمپنی جو ہے لپٹن کمپنی کی چائے ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کر لیں گے۔ وہ بڑی کمپنی کی جو ٹافیاں ہیں وہ اپنے وہ نام سے وہاں پہ وہ کر لیں گے، بیکری آئٹمز۔ تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہمارے ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈرز جو ہیں یہ اس میں انوالو جو ہے پائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ریٹیل ٹریڈر میں آپ کے دودھ جو ہے آپ کے گھر میں آتا ہے، کیمیکل جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ہوتا نہیں ہے، ریٹ اس کے لگا رہی ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈر بھی کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ سطح پہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ زیادہ یہ ایکٹیویٹی کرتی ہیں، اور اس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، بنیادی مقصد ان کا جو ہے وہ منافع کمانا ہی ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے ہولڈنگ۔ ہاں، یہ بہت بڑی جو ہے ہماری، اور انفلیشن ہمارا بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، اور بھی ریزنز ہیں کہ جب بھی کوئی ایسے رمضان المبارک آتا ہے ڈیمانڈ بھی پڑتی ہے، لیکن یہ اس سے پہلے ہی فروٹ ہے اور چیزیں جو ہیں یہ ان کی ہولڈنگ کر لیتی ہیں۔ جب بھی یہ منافع کمانا چاہیں تو وہ اس چیز کو سٹاک کر لیتی ہیں، مارکیٹ میں نہیں لے کے آتے، چاہے چینی ہے، چاہے وہ چیزیں ہیں، آٹا ہے، یہ جو بھی پیرشیبل گڈز نہیں ہیں جو جلد ضائع نہیں ہوتی، ان کی ہولڈنگ کر کے تو جب مہنگی ہوتی ہیں منافع کماتے ہیں۔ تو مہنگائی کی بنیادی وجہ ہمارے یہ ہول سیل جو ریٹیل جو ہیں وہ ٹریڈرز ہیں کہ سپلائی چین کو بریک کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہیں یہ وہ کماتے ہیں پیسے۔ نیکسٹ جو ہیں اسمگلنگ میں بھی ہول سیل ریٹیل ٹریڈر جو ہیں اسمگل جو ہیں، مثلاً آپ دیکھیں ٹائلز ہیں، اور جو ہیں پاکستان سے یہ چیزیں، آٹا ہے، یہ سارے یہ اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں، گھی ہے، اس طرح کی یہ ملک سے باہر جو ہیں وہ بھیج دیتی ہیں، یہ اس میں بھی انوالو ہیں۔ یہ سٹاکسٹ ہے، ان کے پاس لکھا ہوگا سول سٹاکسٹ۔ تو بہرحال یہ ایک جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اس پہ میں لیکچر دے چکا ہوں۔ نیکسٹ جو ہیں یہ ہمارے ہول سیل ریٹیل ٹریڈر کارٹل کے طور پہ، جس طرح ہمارے مینوفیکچرنگ کارٹلرز ہیں، یہ بھی سارے جو گھی کے جو ڈیلرز ہیں جو اور میڈیسنز کے جو ہیں وہ ڈیلرز ہیں، یہ میڈیسن مارکیٹ سے جو ہے وہ غائب کر دیتی ہیں مل کے۔ تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس کو وہ کرتی ہیں اور ریٹ بڑھا دیتی ہیں۔
سیمنٹ میں دیکھا ہے، شوگر میں دیکھا ہے، ہر چیز میں تو ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور بلکہ یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر مل کے وہ انہیں پہلے بتا دیتی ہیں آپ سٹاک کر لیں، اور وہ یہ ہولڈنگ میں، اور یہ تو ایز اے کارٹل جو ہے ان کا بیہیویئر یہ بہت نقصان دہ ہے۔ ایک سائڈ پہ لوگوں کو چیزیں مہنگی ملتی ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ نیچے چلا جاتا ہے، اور پیسہ ان کے پاس چلا ہے، انکم ڈسپیرٹی جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اس والے سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سختی سے، اور ایڈمنسٹریشن اس میں جوڈیشری یہ سارے رول پلے کر سکتی ہیں۔ وسل بلوئنگ کی وہ بات ہوئی ہے، ڈیب ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بہرحال اس پہ سختی سے جو ہیں موجودہ حکومت کو جو ہیں موجودہ حکومت اس کے حوالے سے کافی دیکھیں کام کر رہی ہے، اور یہ سختی سے کام کرنا چاہیے۔ انہیں جو ہے نو مرسی جو ہے نو کمپرومائز والا جو ہے وہ ٹیگ لگانا چاہیے، اور یہ جو بھی اس میں انوالو ہو مہنگائی میں اس کو جو ہے وہ سیل کیا جائے، اس کا بزنس جو ہے وہ۔ لیکن یہاں پہ کک بیکس ہے، تو کرپشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو یہ اس حوالے سے اور پبلک سیکٹر جو ہیں یہ ایک ہوتا تھا کہ یہ جو کارٹل کے طور پہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اس کو وائنڈ اپ کر رہی ہیں، یہ پبلک سیکٹر نہیں ہوگا تو یہ کھا جائیں گے۔ آج اگر یوں خون نہ ہوتا تو یہ جو دوسری پرائیویٹ کمپنیز ہیں، زونگ وغیرہ میں جو ہیں، یہ اس کے ریٹ ڈبل ہوتے، تو پبلک سیکٹر کا ہونا وہاں پہ، اور اس وجہ سے گورنمنٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا سختی سے اور آئی ٹی کی مدد سے جو ہے یہ وہ کرے، مینوفیکچرنگ سیکٹر کے انہیں ٹریک اینڈ ٹریس کا جو ہے کہ کیا کدھر مال گیا ہے، اسمگل ہوا ہے نہیں ہوا، یہ کب یہ ریٹ بڑھانے لگے ہیں، تو وہ ٹائملی جو ہے نا وہ امپورٹ کر کے یہ چیزیں جس میں یہ کارٹل کے طور پہ پرائس جو وہ بڑھاتی ہیں، تو وہ اگر آ جائے گی ملک میں وافر مقدار میں تو یہ پرائس بڑھائیں گے نہیں۔ جب امپورٹڈ چیز آئے گی تو یہ گھبرا جائیں گے، لوگ امپورٹڈ چیز کی طرف جائیں گے، تو یہ اس کا یہ ہے۔ پریشر گروپ کے طور پہ یہ کام کرتی ہیں، دس از پوائنٹ نمبر 8 آئی تھنک۔ پریشر گروپس یہ کس میں، پالیٹکس میں کام کرتی ہیں، یہ مختلف پارٹیوں کے ممبرز ہیں، اور ان کی ٹریڈ یونینز بہت سٹرانگ ہے۔ شبر زیدی صاحب کو اگر سنیں تو چونکہ یہ وہ شبر زیدی صاحب بڑی ووکل بننے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہیں، اور باہر جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ تو سنتی ہیں، لیکن وہ باہر جا کے کہتی ہیں یہ کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں ابھی 80s میں ہوئی ہیں یا ابھی ہوئی ہیں، پرویز مشرف صاحب کے ماشاء اللہ میں بھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ڈاکومنٹیشن کریں گے، تو یہ نہیں کر سکے۔ ابھی بھی جو گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے کہ جو انٹیگریشن جو ہیں ٹیئر 1 جو ہیں ٹریڈ انٹیگریشن، جس حوالے سے کہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ جو انٹرنیشنل یا لوکل چینز کے جو ہیں وہ ممبر ہیں وہ ٹیکس جی ایس ٹی میں وہ شامل کیا جائے گا۔ جو کسی پلازے میں، بڑے پلازے میں اے سی جو ہے جس نے لگایا ہوا ہے، 1000 اسکوائر فیٹ جس کی جو ہے وہ شاپ ہے، ٹھیک ہے، اور کیا اسکوائر یہ ایگزیمپشن دی گئی ہے۔ تو دیکھنے میں آیا یہ 2021-22 میں جو ہے گورنمنٹ نے کیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ صرف 3000 جو ہیں ٹریڈر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ وہ کچھ اللاجیکل چیزیں تھیں، 1000 مثلاً جو ہیں فرنیچر کے کام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ سفیشینٹ جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ فرنیچر والے سب سے زیادہ کماتے ہیں، تو اور بعض اوقات وہ پھر ٹیکس سے بچنے کے لیے 1000 اسکوائر یارڈ کو جو ہیں 2 حصوں میں دکانیں وہ تقسیم کر، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں 500 کی کر لیتی ہیں، 400 کی کر لیتی ہیں، تو وہ ٹیکس جو ہیں اویڈ کرتی ہیں، وہ کیاس جو ہیں وہ ایگزیمپشن ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بنا لیتی ہیں، جو ان کی کلائنٹیج ہے ہول سیل والے، اور انہوں نے گودام جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ کسی ایک گلی میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹنوں کے حساب سے مال پڑا ہوا ہے، وہاں پہ جنریٹر کی بات کریں اگر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پڑی ہوئی ہیں، سائیکلز پڑی ہوئی ہیں، لیکن سامنے جو ہیں وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے چھوٹی سی ایک دکان جو ہے وہ لگا لیتی ہیں۔ تو اس طرح یہ اور آپ نے دیکھا ہوگا پی او ایس جو ہے پوائنٹ آف سیل، اس کے ساتھ انٹیگریشن کی ہے، اس میں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جو بھی ہے جو اس کے ساتھ لنک ہوگا۔ آپ گئے ہوں گے اسلام آباد کے لوگ گئے ہوں گے کہ یہ سیور فوڈ وغیرہ ہے تو وہ اس میں جو ٹیکس وغیرہ وہ اسی لیے شامل ہوتا ہے، وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب کیا لوگوں نے یہ کیا کہ ان کا کاروبار وہ لوگ ایسے بجائے وہاں سے وہ سیور کے کھانے کے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں اٹیچ بھی پوائنٹ آف سیل کے ساتھ، ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ چاول جو ہے ایک اگر 400 کا دے رہی ہیں تو وہ 360 روپے کا یا 70 روپے کا جو ہیں وہ دے رہی ہے دوسری، تو لوگ ادھر شفٹ ہو رہی ہیں، وہ انکریج ہو رہی ہیں، یعنی جو لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہیں،
تو یہ وے آؤٹ، تو اس والے سے حکومت کو جو ایک تو ریشنل جو ہے وہ سٹیپ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پیرالل جو دوسرے ہیں اسی نام سے یا اس کے قریب جو دوسرے ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ ورک میں جو ہیں وہ دے کے آئیں. تو یہ پھر لوگ سارے ٹیکس دیں گے تو ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی تو ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ان لوگوں کو ریئلائز کروائیں، اور وہ بتا دیں گے کہ کون کون سے مثلاً بزنس جو ہیں وہ کر رہی ہیں، کس نام سے کر رہی ہیں. بعض اوقات ایک ہی نام سے وہ چل رہی ہوتی ہیں اور نام چینج کر دیتی ہیں. تو یہ جو امینڈمنٹ کی جائے رولز میں تاکہ یہ ایسا نہ کر سکیں. تو ڈیئر ویورز، بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں تھوڑی سی پریکٹیکل جو ہیں جو میری آبزرویشن ہے اور جو میں نے جو اسٹڈی کیا ہے یہ وہ میں چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں. انوائرمنٹل کنسرن یہ پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں ہے. تو لاہور دیکھیں پہلے یا دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے. یہ اس کے حوالے سے ان کا بہت بڑا یہ جو ڈیلرز ہیں ہمارے، یہ جو ریٹیلرز ہیں یا ہول سیلرز ہیں، یہ اربن ایریا میں اسپیشلی یہ بہت زیادہ جو ان کا انوائرمنٹ جو ہیں ہاسٹائل ایکٹیویٹیز ہیں، گیس سلنڈر ڈیکینٹنگ ہو رہی ہے، ایکسپائرڈ فوڈ جو ہیں وہ یہ اس پہ وہ بھیج دیتے ہیں. ڈرینیج بلاکیج جو ہیں وہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے بہت سارے وہ ورک شاپس ہیں وہاں پہ، وہ ریفریجریٹرز کی ہیں یا گاڑیوں کی ہیں یا جو بھی ہے، یا ہمارے جو کارپینٹرز ہیں یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز جو ہے کر رہی ہیں، وہ سارا اپنا گاربیج جو ہیں سالڈ ویسٹ جو ہیں وہ ندی نالوں میں، اور شاپنگ بیگز جو ہیں آپ نے دیکھا ہے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. لیکن ان کے قریب یہ اور تو ملک کی بات کیا کریں، اسلام آباد کے اندر یہ ہو رہا ہے. G7 کے ہیں، 6 کے ہیں، اور کچی آبادیاں ہیں، ساتھ وہاں پہ دکاندار ہیں اور وہ سارا کچرا اٹھا کے وہاں پہ پھینک رہے ہیں. تو یہ انوائرمنٹل ہیزرڈز جو ہیں یہ بہت زیادہ پاکستان میں. تو یہ گورنمنٹ کو جو ایڈمنسٹریشن کو اور ان کو جو ہے پابند کرنا چاہیے. اور مرغی ہے جس طرح ریٹیلرز ہیں، یہ سارا ویسٹ حالانکہ وہ بکتا ہے لیکن بعض اوقات یہ سائڈوں میں جو ہیں وہاں پہ ندی نالوں میں یا لوکل وہ جگہوں میں اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وہ پانی جو ہے اگر کھڑا ہوتا ہے مفن، بیڈ اسمیل، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ یہ ڈینگی جیسی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. اور نیکسٹ جو ہیں وہ 10 نمبر ٹریفک ہیزرڈز جو ہیں یہ بھی ہمارے ہول سیل ریٹیلر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں، لاہور ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، اسلام آباد، راولپنڈی، اور یہ اس شہروں میں ملتان، یہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ جتنی بھی ہیں ہول سیل ریٹیلر جو ہیں وہاں پہ مارکیٹ باہر انہوں نے روڈ پہ، آپ گورنمنٹ نے یہ اچھا سٹیپ جو لیا ہے پنجاب میں اسپیشلی جو ہیں کہ یہ یہاں سے انکروچمنٹ جو ہے ختم کی ہیں، وہاں پہ وہیکلز جو ہیں اندر نہیں جا سکتی. تو یہ بہت بڑا، اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیٹرول کنزمپشن ہے وہ بڑھتی ہے، امپورٹ بل آپ کا بڑھتا ہے، اور آپ کے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے. تو عام بندے کو تو یہ اتنا نہیں پتا کہ یہ ٹریفک ہیزرڈز جو ہیں یہ کتنی آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا، اور ٹائم از منی، اور کاسٹ اس طرح جو ہیں وہ بڑھے گی. تو یہ بہرحال اس پہ جو اسٹیپ لیا گورنمنٹ اس کو اسٹرینتھن کریں، اس میں جو ہے کنسسٹنٹ سرویلنس اور آبزرویشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی امپرومنٹ آئے گی، اور ہماری کاسٹ کم ہوگی، امپورٹ بل بھی کم ہوگا، اور ہماری وہ گروتھ بھی زیادہ ہوگی. اسی طرح ہیلتھ ہیزرڈز جو ہیں یہ مضر صحت جو چیزیں جو ہیں، مرغی ہے، گوشت ہے، یہ دیکھیں مری ہوئی مرغیاں بھی بک رہی ہیں، یہ ریٹیلرز کام کر رہے ہیں، اور ہول سیل ٹریڈرز جو ہیں وہ دودھ جو ہیں پریزرویٹیوز جو ہیں وہ زیادہ ڈال دیتی ہیں، جو کھلا دودھ اسپیشلی جو ہیں، تیل ہے اس پہ پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے، لیکن ہماری چونکہ ایڈمنسٹریشن نام کی چیز نہیں ہے، ہماری بیوروکریسی بذات خود وہ کرپٹ ہے، اور جنرلی رپورٹڈلی وہ سارے جو ہیں نا وہ تھرو پراپر چینل جو ہیں وہ کرپشن ہوتی ہے. تو یہ سگریٹ ہے نمبر 2 بک رہی ہیں، سالٹ ہے نمبر 2 بک رہا ہے، اسی طرح اور چیزیں بلڈنگ میٹیریل ہے، پینٹ ہے، ہر چیز وہ حالانکہ یہ مضر صحت ہے، انوائرمنٹ کے لیے بھی یہ چیزیں ایکٹیویٹی ہیں. ریزیڈینشل ایریا میں یہ جو ہیں آپ کی کیمیکل کی فیکٹریاں ہیں، یا یہ فیکٹریوں کا آتا ہے، لیکن یہ بلڈنگ میٹیریل جو ہیں وہ اسپیشلی جو ہیں آپ کا یہ رنگ وغیرہ یہ تیار ہو رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 12، اور یہ ہے ہماری سیفٹی پہ کام نہیں ہے. اور آپ سیفٹی لوگوں کی، انڈسٹری کی آپ نے دیکھا ہے کراچی میں اور لاہور میں آگ جو ہیں وہ لگی ہے. ہول سیل جو ہیں PVC کے جو ہیں وہ شیٹیں کچھ بیچ رہی ہیں، کچھ جو ہے سلنڈر ہوتی ہیں، کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے گودام میں جو ہیں وہ آگ لگتی ہے.
فیکٹری میں یہ لگی ہے لیکن گوداموں میں زیادہ لگتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ انشورڈ ہوتی ہیں, کچھ آگ وہ لگا کے کچھ مالکان جو ہیں وہ دکانیں خالی کروانا چاہتے ہیں, کچھ وہ آگ, لیکن یہ سیفٹی کوئی نہیں ہے. جب آگ وہ لگتی ہے تو وہ بیچ میں آپ نے دیکھا ہے مزدور جل گئے ہیں, وہ کروڑوں روپے کا اس وقت بیٹھ کے روتی ہیں کہ یہ آگ لگی ہے ہمارا اتنے کروڑ, ٹیکس نہیں دیتے. جب ٹیکس دینے کے ٹائم پہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارا کاروبار کوئی نہیں ہے. جب وہ چوری ہوتی ہے یا آگ لگتی ہے یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا اتنے جو ہیں کروڑ, اتنے ارب روپیہ جو ہیں وہ لاس ہوا ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے پے کرنا چاہیے. بہرحال یہ کنٹرڈکشن ہے. ٹرانسپورٹ جو ہیں یہ جو کرتی ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس ہے, گیس جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہائیلی انفلیمیبل جو ہیں ٹرکوں کے, اور کوئی وہ سیفٹی کوئی نہیں ہے, ساتھ سیفٹی وہیکل کوئی نہیں ہے. انہوں نے سلنڈر جو فائر ایکسٹنگوشر وہ نہیں رکھے ہوئے, ریٹیل والوں نے بھی نہیں رکھے ہوئے کہ آگ بجھانے کا آلہ وہاں پہ ہے یا وہاں پہ ریت ہے. گیس ڈی کینڈنگ جو ہے ملک کے اندر گیس پہ جو پابندی ہے, تو گیس کے سلنڈرز ہیں یہ بامز ہیں, تو کوئی ایسا وہ وہاں پہ ڈی کینڈنگ پہ پابندی ہے. لیکن یہ اسلام آباد میں بھی کام ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو یہ کیمیکل جو ہیں وہ کیری کرنے کے لیے جو ہے, بلکہ کیمیکل کا تو اس حد تک خطرناک ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ اس کا جو ڈرم ہے اسے بھی یوز نہ کریں. وہ بھی ہوٹلوں پہ یوز ہو رہا ہے, ہیلتھ ہیزارڈ بھی ہے. اور وہ ساتھ ہی یہ ہے کہ کچھ ایسے کیمیکل اسٹانگ جو ہے وہ ہم واش روم میں یوز کرتی ہیں, لیکن جہاں پہ برائی کرتی ہیں وہاں پہ کوئی سیفٹی میز نہیں ہے. یہ مزدور جو ہیں وہ بیچارے کئی مر جاتی ہیں, ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ ہم انتظامیہ اور کو بہتر کرے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, اور یہ ہمارے جو ہے جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ اچھے یہ قوانین بنائیں کہ ریزیڈنشیل ایریا میں یہ کام نہیں کر سکتے آپ جو ہیں, اور اگر کریں گے تو وتھ دیز سیف گارڈ جو ہیں آپ کریں گے. آپ مزدور کی منیمم جو ہے ویج ریٹ اتنی ہوگی, اس سے کم نہیں کریں گے. اس ہفتے میں جو ہے یہ ایک چھٹی دیں گے آپ. یہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کا جو اگر بیمار ہو جاتی ہیں تو ہاسپٹل جو ہیں ان کی ایجوکیشن کا آپ نے بندوبست کرنا ہے. چھوٹے بچے بھی یہ جو ہیں یہاں پہ ان شاپس پہ جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, یہ الاؤ نہ کیا جائے. اور اسی بیس پہ یہ بیسیکلی ایکسپلائٹ کر کے ہی ان کو کم پے دے کے وہی کال ماس کا کہ سرپلس ویلیو اسی کی بیس پہ یہ گرو کرتی ہیں. پھر ٹیکس جو ہے نیٹ ورک میں جو ہیں لے کے آئیں, جو مشکل کام ہے. لیکن اس والے سے جو پالیٹیشین ایک پیج پہ ہوں, چونکہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ٹیکس لگانے کی کوشش کرتا ہے, اپوزیشن والے ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ پریشر گروپ پہ جو ہیں اور یہ ایکسپلائٹرز ہیں. تو بہرحال ابھی جب اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ہمارے حافظ صاحب جو ہیں وہ سب کچھ بیک پہ ہیں تو وہ یہ کام کر سکتی ہیں. تو اور یہ روتھلیسلی انہیں کرنا چاہیے, ادروائز جو ہیں یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور یہ سب سے پوچھا جائے گا, اور یہ تاریخ بھی پوچھے گی اور آخرت میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا کر رہے تھے. اس ملک میں بڑی پوٹینشیل ہے اگر آپ جو ہیں یہ اس کو صحیح ٹریک پہ لے کے آئیں, صحیح پالیسیز بنائیں, امپلیمنٹ کریں, ہر شخص کو اپنے حصے کا کام کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں, ایک بار پھر آپ کو عید مبارک. میں پروفیسر شکیل عباسی آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.